ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. جب جہنم کی آگ کا تذکرہ اس نے سنا، چیخ ماری، زمین پہ گرا، ٹھنڈا ہو، انتقال ہو. جب جہنم کا ذکر سن کر کے انتقال ہوا، ابھی تو وہ خوشخبری سنانی ہی رہ گئی تھی. اسی خوف میں دنیا سے وہ چلا گیا. آقا نے فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ. غسل دیا، کفن پہنایا. حضور خود جنازے میں گئے تو جنت البقیع میں جب جنازہ لے کر کے جایا گیا تو حضور تشریف لائے تو حضور علیہ السلام جنت البقیع میں انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے. بقیع شریف میں، مدینہ شریف کے قبرستان میں انگلیاں رکھ کے چل رہے تھے. فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں؟ فرمایا گناہ کی وجہ سے اتنا رویا، اللہ کا اتنا پیارا ہو گیا کہ اللہ نے اتنے فرشتے زمین پہ اتار دیے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی قبرستان میں، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. وہ ایسا مہربان بھی ہے. بندہ اگر گناہ چھوڑ دے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا حضور سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ سب سے بہترین ہجرت، آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے. اور آقا فرماتے ہیں جو ہجرت کرے گا اللہ اس کو مالا مال کر دے گا. ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ، مطلب گناہ چھوڑ دو اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. جب گناہ چھوڑنے سے اللہ مل جاتا ہے تو گناہ چھوڑنے سے مال کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کیجئے، کل کی آنے والی شب برات ہے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے. کوئی روٹھا ہو تو اس کو خود سے منائیے، کسی کی حق تلفی کی ہو اس سے معافی طلب کیجئے، کسی کا دل دکھایا ہو اس کا دل خوش کیجئے. رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے، ان سے بات چیت شروع کیجئے، اس لیے کہ جن کے حقوق ہے وہ ادا کریں، جن کی حق ادا نہیں کر سکتے ان سے معافی مانگیں، روٹھے ہوئے دوستوں کو منائیں اور پھر کل اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. ہو سکے کل روزے کا اہتمام بھی کریں کی بڑی اہمیت ہے. یوں بھی 13، 14، 15 جو ہر مہینے کے 3 روزے ہیں اس کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ 3 روزے، یہ جو 3 روزے کبھی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسے چمکدار کرے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور فرمایا میرے آقا نے قیامت کے دن سب روئیں گے اور سب پریشان ہوں گے، لیکن 3 روزے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے والا قیامت کے دن انشاءاللہ روئے گا نہیں. وہ اللہ اس کو رونے سے بچائے گا، اللہ اس کو پریشانی سے بچائے گا. اور جو 3 روزے رکھنے کا عادی ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے سینے سے کینہ ختم کرے گا، اللہ اس کے دل کو صاف کرے گا. بڑی فضیلت ہے ان 3 روزے کی. اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں بھی ان روزوں کو رکھتے تھے 13، 14، 15 کو. تو آپ ہو سکے تو ہر مہینہ رکھنے کی عادت بنائیں، ورنہ ابھی شعبان میں تو شب برات کے موقع پہ جو روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ روزہ ضرور رکھیں. ان روزوں کی بڑی برکت ہے. شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے. ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں اتنا رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا اب نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں رکھیں گے. تو ہم نے پوچھا آقا جتنی کثرت کے ساتھ آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں انسان کی موت لکھی جاتی ہے، تو میں شعبان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جس وقت میرے لیے اللہ فیصلہ کرے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. تو اس لیے روزوں کا اہتمام کریں. ویسے بھی شب برات میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، شادیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، حج کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. اس لیے روزے کا کل بھی اہتمام کریں، پرسوں بھی اہتمام کریں. یوں بھی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے گرمی میں تو کیا ہوگا، یاد رکھنا گرمی کے روزے کی جو فضیلت آقا فرماتے ہیں جو سخت گرمی میں روزہ رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے بچائے گا اور اس کو میرے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا. اس لیے روزوں کی عادت بنائیں. ویسے بھی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. کل کی رات عبادت کرو. لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے. اس لیے کہ جاگتا تو آدمی کرسی پہ بیٹھ کے بھی ہے، جاگتا تو آدمی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بھی ہے، جاگتا تو آدمی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے بھی ہے. جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ رات جگہ نہیں ہے، یہ شب برات ہے، عبادت کی رات ہے. صلاۃ التسبیح پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، صلاۃ الحاجات پڑھیے. حدیث پاک میں آتا ہے پہلے آسمان پر اللہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور وہ بندوں سے کہتا ہے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ کے رسول اس رات قبرستان بھی تشریف لے گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو میں نے دیکھا جب کروٹ بدلی
تو حضور میرے بستر پہ نہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ حضور کہاں چلے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو میں اپنے گھر سے نکلی تو میں قبرستان، حضور کو میں نے اور جگہ ڈھونڈا لیکن جب نہیں ملے تو قبرستان گئی تو دیکھا کہ حضور قبرستان میں اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرنے ہیں۔ تو میں نے جیسے حضور علیہ السلام کو دیکھا میں پلٹ آئی، تو میں پلٹی تو میرے پیچھے حضور بھی پلٹے، تو میں بہت تیز تیز پلٹی کہ حضور کو نظر نہ ہو، لیکن حضور نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ تو آقا نے فرمایا اے حمیرہ، کیا تو نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے، تیری حق تلفی کریں گے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان ہے آج، اور اللہ آج بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضور انہی کے لیے دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ لیکن آپ سے اتنا ہی کہتا ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں بحث کرنے کی بجائے، اب لوگ اس پہ ہی بحث کرتے ہیں، حضور تو ایک بار گئے نا تو ہم ہر سال کیوں جائیں؟ بھئی آپ کی مرضی، جاؤ نہ جاؤ، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں، حضور نے حج بھی فرض ہونے کے بعد ایک ہی بار کیا ہے نا، ایک ہی بار کیا، دوبارہ کیا حج نہیں کیا۔ لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ نہیں جا سکتے، دوبارہ جانا ناجائز ہے، گناہ، ایک ہی بار کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بندوں کو چاہیے، میں تو مسلمانوں کو اتنا سمجھاتا ہوں، اللہ کے بندو فرقہ واریت ختم کرو، کیوں فتنے پڑھتے ہو، کیوں فتنے پر؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ابھی تم یہی سوچ، اسی میں لڑ رہے ہو کہ ایک بار جانا چاہیے کہ ہر سال جانا چاہیے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ ابھی آپ اسی میں لڑ رہے ہو کہ شب برات میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح۔ میں تو آپ کو بس اتنا کہتا ہوں، فرقہ واریت چھوڑو، صحابہ اور اہل بیت کا جو عقیدہ تھا اس پر امت متحد ہو، عشق رسول پہ متحد ہو، سواد اعظم کے عقیدے پر امت متحد ہو، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ ورنہ آج کے جو حالات ہیں وہ حالات بڑے بھیانک اور بڑے دردناک حالات ہیں۔ اگر آج ان حالات سے ہم نے متحد ہو کر نپٹنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ نہ کرے کہیں ہمارے بچے بھی کلمے کے باغی نہ ہو جائیں، اسلام کے باغی نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس پہ محنت کرو کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا اور سواد اعظم کا عقیدہ کیا تھا، اس عقیدے پر پوری امت متحد ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔